ہمارے دن کا جو کیلنڈر ہے وہ اسلامی کیلنڈر کہلاتا ہے، یا ہمارے جو مہینے ہیں وہ کہلاتے ہیں اسلامی مہینے، اور ان کی شروعات ہوتی ہے محرم سے، اور محرم ایک بہت محترم مہینہ ہے، اور اس میں ہم لوگ جو ہے عبادتیں کرتے ہیں۔ پھر دوسرا مہینہ آتا ہے سفر کا، اور سفر کے بارے میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ آزمائشوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے خاص طور پہ روزے رکھتے ہیں۔ پھر آتا ہے ربیع الاول کا مہینہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے ولادت ہوئی تھی، اور اسی مہینے میں رسول اللہ کی جو ہے وہ وفات بھی ہوئی تھی۔ ثانی آتا ہے، جماعت الاول آتا ہے، جماعت ثانی آتا ہے۔ رجب کے مہینے میں ہم شب معراج مناتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک بہت جو ہے اسلامی مہینہ ہے ہمارا، تو اس میں بھی جو ہے لوگ عبادتیں شروع کر دیتے ہیں۔ پھر نواں مہینہ آتا ہے رمضان کا، تو اس مہینے میں اللہ رب العالمین انسان کو جو ہے وہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے پرانی کی ہوئی برائیوں کو چھوڑ کر کے ایک نیا فریش سٹارٹ لے لیں۔ اور اس مہینے میں جو 9 نمبر کی سگنیفیکنس ہے، جب ہماری مائیں جو ہے پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ بھی 9 مہینوں کے لیے پریگننٹ ہوتی ہیں۔ سورہ اسراء کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی جو 9 نشانیاں تھیں اس کا ذکر ہے قرآن کے اندر۔ حج کا جو سب سے امپورٹنٹ دن ہوتا ہے وہ 9 ذی الحج ہوتا ہے، جس میں ہمارے جو ہے حج کی شروعات ہوتی ہے، اور 9 مہینے کی مدت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اس انسان کو تخلیق دینے کے لیے۔ سورہ توبہ جو ہے وہ واحد سورت ہے قرآن کے اندر جس میں اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کی شروعات جو ہے اپنے بابرکت نام سے نہیں کری، اور اس سورت کا جو نمبر ہے وہ ہے 9۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین جو ہے 300 سال اور 9 مہینے کا ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا نام لے کر کے چلے گئے تھے اس غار کے اندر، اور اللہ رب العالمین نے ان 300 سال اور 9 مہینے کے بعد جگایا۔ تو محرم سے لے کے رمضان تک 9 مہینے لگتے ہیں ایک بچے کو ڈیویلپ ہونے کے لیے ایک ماں کے پیٹ کے اندر، اور وہاں سے رمضان کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اور روزوں میں جو آپ کی بھوک کی شدت ہوتی ہے وہ آخری تاریخوں میں جا کر کے جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ وہ ایک پروسیس ہے جس کو آپ کی باڈی جو ہے وہ محسوس کرتی ہے باقاعدہ، اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ فزیکلی ایکٹیو ہو جاتے ہیں لیکن آپ ایموشنلی سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اور اس مہینے کی جو سب سے بڑی بات ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول شروع کرا، اور اللہ رب العالمین نے رسول اللہ سے کلام فرمایا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ تو اقرا رب العالمین کہہ رہے ہیں رسول اللہ کو، اس نبی کو جس کو اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں نبی امی۔ سورہ عنکبوت کی 48ویں آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں سورہ علق اترتی ہے تو اللہ رب العالمین رسول اللہ کو پہلا لفظ کہتے ہیں اقرا، پڑھنے کو کہتے ہیں، کہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اگر تم پڑھے لکھے نہیں ہو تو تمہیں قرآن پڑھنا ہے، اور یہ قرآن پڑھ کر کے تمہیں اپنی امت کے پاس لے کے جانا ہے۔ قرآن کو پہنچانا ایک پیغمبر کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو یہ شروع کے 5 ورڈز ہیں، اقرا باسم ربک الذی خلق۔